اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. آ گیا سونا کبھی جو مار کے جن آراما کھڑے دیکھتے رہ گئے کیونکہ نبیاں گواہی سنی نہ کبھی بڑی عظمت شہنشاہ لولا کبھی یہ بھی سنی یہ بولی نبی پاک کبھی سب کی گواہ پڑے دیکھتے رہ گئے. کنا تکیا سونے چمکن پائے ابو بکر عمر عثمان علی دے خود باقی اپن جہل ورگے رہے نسیمہ کھڑے دیکھتے رہ گئے. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں کرم دیتے. میرے والد و احترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرستم دور کے اندر اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العزت کا اتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسی انسان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے جس کو دل کے اندر اللہ رب العزت 70 قدم محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دولت بخشی ہے. اپنے گھر میں اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے یہ ایسا دین ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں یہ دین ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس دین نے ہمیں درہا چھوڑا. جب بھی کسی وقت بھی کسی حال میں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دین ہماری رہنمائی کے لیے پیش ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ دین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا ہے. اس پر بھی اللہ کا جتنا شکر کیا جائے گا میں. اور پھر دین نام کس چیز کا ہے؟ دین سراسر اتباع کا نام ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں پہ صرف کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہی دین ہے. من چاہی زندگی کا نام دین نہیں. جو میں چاہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں بہت سی حکمتیں مجھے اچھی ملتی ہیں کہ شاید یہ میری زندگی کے لیے بہتر ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اس میں جتنی بھی حکمتیں ہوں، جتنی بھی اچھائیاں ہوں، جتنے بھی اس میں حکمتیں ہوں، اللہ رب العزت کو وہ ادا معقول نہیں. اگر اس کے معقول کی ادا کے سوا ہے تو اس ادا اللہ کو کسی نہیں. تو یہ دین اتباع کا نام ہے کہ جس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہی دین ہے. اور جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو کر لینا، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے. اور پھر اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود کہلوایا ہے کہ محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اب اس جملے کے اندر جو اگر کا لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے جس کا جواب ہی یہی ہے کہ ہاں اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہ ہو. مسلمان کو چھوڑو،
بلکہ کافر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ کافر کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو پہچان نہیں پاتا۔ اس کے دل کی کسی کوشش میں اللہ رب العزت کی محبت چھپی ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ روس کا ایک لیڈر تھا، جب وہ مرض الموت میں آیا تو اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو کسی نے کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی نے تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، ساری زندگی تم نے اس کی نافرمانی میں گزار دی، اب مرتے وقت تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے میں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کے خلاف گزاری ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف گزاری ہے، اللہ کی میں نے پوری زندگی میں ایک نہیں مانی، لیکن اب میں اللہ اللہ جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں، اس اللہ اللہ کے اندر مجھے دلی اطمینان و سکون حاصل ہو رہا ہے۔ اب یہ کافر کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کیسے آئی؟ اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک جلسہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو جب جمع فرمایا، یہ میدان عرفات کے ساتھ ایک وادی ہے، اس کا نام ہے وادی نعمان۔ اس میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو جب جمع کیا تو ان روحوں کو اللہ نے ایک چونٹی جیسی شکل بھی عنایت فرمائی۔ تو تمام کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے ان سے کہا، ایک وعدہ کیا، ایک عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس وقت سب نے یک جمع ہو کر کہا قالوا بلی، کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو اس جلسے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہر روح کے دل کے اندر اپنی محبت کو بٹھا دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کافر اللہ کی محبت کو پہچان نہیں سکتا، لیکن ہر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو بٹھایا ہے۔ اب یہاں پر دو فرقے بنتے ہیں۔ جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو دو فرقے بن گئے، ایک وہ کہ جو صاحب ایمان تھے اور ایک وہ جو صاحب ایمان نہ ہوئے۔ جو صاحب ایمان ہو گئے، جنہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو اس کلمے نے جو انسان کے دل کے اندر اس جلسے کی برکت سے محبت آئی تھی، اس کلمے نے اس محبت کو مزید جوش دے دیا، اس سے محبت مزید تیز ہو گئی، محبت کی آگ بھڑک گئی، پھر اس نے مجبور کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے۔ اس بارے میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے محبوب سے اعلان کروا دیا کہ فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب بھی مجھ سے محبت کرے، تاکہ محبت دونوں طرف کی ہو جائے۔ یہ تو عشق مجازی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی تو کروڑوں لانتیں ہیں، اللہ کے رسول کی بھی لانتیں ہیں، لیکن جب یہ مجمع میدان میں آیا تو اس کے ساتھ ایک اور گروہ بھی میدان میں آیا، لوگوں نے تعویذ لکھنے شروع کر دی کہ آپ ہمارے پاس آؤ، محبوب آپ کے قدموں میں ملے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایسی محبت، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی تعویذ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر خود بیان فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنا لگے گا۔ کہ اگر حضور کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب جو بندہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی ہے، میں حضور کی کن کن احکام کو مانتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک پہنچائے ہیں، میں کون کون سے اعمال پر عمل کرتا ہوں، اتنی ہی محبت اللہ مجھ سے فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف محبوب نہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے محبوب بنانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے اس دین کو پیش کیا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بن کے دکھایا ہے۔ ایسے صحابہ کرام تیار ہوئے کہ جب یہ کسی محفل میں بھی جاتے تھے، اگر کسی تجارت کے لیے بھی گئے ہیں، انہوں نے زمان حال سے دین کی دعوت نہیں دی، دین کی تبلیغ نہیں کی، پھر بھی کافر لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو، ان کا رویہ کو دیکھو، ان کی تجارت کو دیکھو، ہر چیز میں ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ یہ ان کو ایسا کس نے بنایا؟ جب ان کو کہا جاتا تھا
کہ اسلامی تعلیمات نے ان کو ایسا بنایا، بلکہ لوگ تو کیا ان سے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، تو پھر کفار گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی برکات سے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ اب میں اور آپ کو محاسبہ کر لیں کہ ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے طریقے ہیں، اتنی ہی اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے۔ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور ان کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندی کی نگاہ فرمائی اور اس صحابی نے وہ انگوٹھی اتار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ پھر حضور نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، تو اس صحابی سے کسی شخص نے کہا کہ بھائی وہ انگوٹھی تو اٹھا لیتے، اتنی قیمتی انگوٹھی آپ نے ایسے پھینک دی، ہاں آپ نہیں پہنتے، گھر میں کسی عورت کو دے دیتے، اور بھی اس سے کام ہو سکتے تھے، بھیج دیتے، گھر کا راشن آ سکتا تھا، آپ انگوٹھی تو اٹھا لیتے۔ تو صحابی نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے اوپر پیغمبر کی ناپسندیدہ نظر پڑ جائے وہ میرے گھر میں چلی جائے، میرے گھر میں استعمال ہو جائے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی دین کی محبت۔ پھر ان لوگوں سے اللہ رب العزت محبت فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یہ کدو بہت پسند تھے، وہ کہنے لگے مجھے تو پسند نہیں۔ اسی بات میں انہوں نے ساری زندگی بیٹے سے بات کی، مرتے دم تک بات نہیں کہ میں تجھے حضور کا طریقہ بتا رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے اور تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں، آج سے میرا رشتہ ختم۔ یہ ایسے لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہوں نے اپنی زندگی میں ڈال کے نکالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہم کے نمونہ بن جائے۔ آج ہمیں شیطان 10 ہیلے کر کے دکھاتا ہے کہ بھائی یہ تو سنت ہے، یہ فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، سنت ہی تو ہے۔ اعوذ باللہ اس طرح سنت کو پیش کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی ثواب ہے نہ کوئی مزہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جب ہم چھوڑیں گے تو اللہ رب العزت سے بھی معروفی ہو جائے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معروف ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ سے محبت کرے؟ یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ ایسا کرو۔ اللہ رب العزت کو یہ طریقہ پسند ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند ہے، اللہ رب العزت کو یہ کام پسند ہے، اور انہوں نے خود کر کے بھی دکھایا ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کسی سفر سے واپس آتے گھر میں تو ان کی گاڑی کی آواز سن کر، ہارن سن کر ان کے جو ہے پوتے پوتیاں بھرتے کہ ہمارے دادا کو آئے ہیں اور گاڑی کی سوار ہونے کی کوشش کرتے۔ تو وہ عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کو دیکھتا تھا تو میں اپنے لیے اس کو صحیح کر لیتا کہ 1450 سال پہلے کی طرف نظر دوڑاتا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں بھی آتے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ کسی نواسے کو کندھے پہ بٹھا لیا، کسی نواسے کو گود پہ بٹھا لیا۔ اب ہم جب بچوں سے محبت کرتے ہیں ہم تو شفقت کے اعتبار سے کرتے ہیں، محبت کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے ایسے ملتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کام ایسا ہوتا جب میں بچوں سے محبت کرتا تو پہلے رک جاتا، بھائی نہیں بچوں سے محبت کرنی تو ہے لیکن اس سے پہلے سنت کو بھی ادا کرنا ہے کہ بچوں سے اس وجہ سے محبت کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا۔ تو یہ اصل طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، ہم تک عملی نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہم کریں کہ ہمارا کام ہے نقل کرنا، دل تو اللہ کے حوالے ہے، دل اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، ہمارا کام ہے نقل کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ اگر نقل تو ہم نے سچے اور حق والے بندے کی مانی ہے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر اگر امتحان جو ہوتے ہیں دنیا والے نقل کے پاس کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا غیور ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں فیل نہیں کریں گے، لیکن ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا، ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت میں وصولی ہوگی۔ ایک آخری ہوئی واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی
اخوت بن جبیر، تو یہ واقعہ تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کراشی میں ذکر کیا ہے۔ اخوت بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت اسلام کی حالت میں نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ان کی ایک عادت تھی کہ جہاں بھی عورتوں کو دیکھتے تھے تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، ان سے آپس میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ یہ جا رہے تھے تو سامنے اس نے دیکھا درخت کے نیچے عورتیں بیٹھی ہیں اور چرخا کاٹ رہی ہیں، تو ان کے پاس پہنچے اور بہانہ ڈھونڈا کہ میں کیسے ان تک پہنچوں، تو آخر کار ذہن میں آ گیا اور عورتوں سے کہا کہ میرا اونٹ جو ہے رسم توڑ کے بھاگ گیا ہے، مجھے رسی بنا کے دے تاکہ میں اپنے اونٹ کو باندھ سکوں۔ بس یہی سے بات شروع ہونی تھی، بات بڑھتی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قریب سے اترے، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ پتہ تھا نا کہ بعد میں مسلمان تو ہونا ہے، اللہ رب العزت تو جانتے تھے۔ کچھ دنوں بعد مسلمان ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دامن پکڑ کے کھینچا اور مسکرا کر فرمایا، یا احمد ما فعل بعیرک الشاطر، تیرے بھگوڑے اونٹ کا کیا بنا؟ تو یہ احمد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہنے لگے، یا رسول اللہ طیب الاسلام، اس کو تو اسلام سے باندھ دیا۔ تو ایسے لوگ، اگر ہم بھی ایسے رہیں گے، اللہ رب العزت کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتایا طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العزت وہی ہے، اللہ رب العزت نہیں بتا دے کہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا